الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں مرحمت فرمائی۔ اللہ نے ہمیں رحمت کا عشرہ دیا اور اس کے فضل اور کرم اور مہربانی سے مغفرت کے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ عنقریب رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے ہمارے در پر دستک دینے والا ہے۔ ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے، طبیعتیں بگڑ چکی ہیں اور ہم بری عادتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اور مذہب اسلام میں ہم کو اپنے مکتبہ فکر، اپنے مسلک، اپنے جھنڈے، اپنی جماعت، اپنی جمعیت، اپنا مدرسہ اور اپنے مزاج کے مطابق جو چیزیں ملتی ہیں ہم اپنی چار دیواری کے اندر اسے مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر دیوبند کی چار دیواروں میں، رضاخانی مکتبہ فکر بریلیت کے چار دیواروں میں، جسے جو اچھا لگتا ہے، دین کا اہم ستون، پیغمبر کا کام، اسلام کا مقصد اور خیر امت کا وتیرہ بنا کر اسے پیش کرتا ہے۔ میں خانقاہ چلاتا ہوں
تو میں خانقاہ کو ایسے پیش کروں گا امت کے سامنے کہ دنیا میں اگر مذہب ہے، اسلام ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، تو خانقاہ کی چار دیواری میں ہے اور الا اللہ کی ضربوں میں ہے۔ میں مدرسہ چلا رہا ہوں، محتمم ہوں، رمضان میں زکوٰۃ بٹورنے کے لیے آتا ہوں اور چندہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں۔ مدرسے کا نقشہ ایسے پیش کروں گا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو مدرسے سے زندہ ہے، اگر اسلام کا معنی ہے، اسلام کا مفہوم ہے، اسلام کا مطلب ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اگر میری مسجد کا تعمیری کام ہو رہا ہے، مسجد کے نقشے کو ایسے پیش کروں گا، یہ نہ ہو تو مسلمان ختم، یہ ہو تو مسلمانوں کی۔ مسجد کی اہمیت اپنی جگہ، مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ، خانقاہ کی اہمیت اپنی جگہ، تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ، تزکیہ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن رمضان کی اہمیت اپنی جگہ، قرآن کی عظمت اب کون انکار کر سکتا ہے؟ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، آنکھ اپنا کام کرتی ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، کان اپنا کام کرتا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، اس کی لیکن دل اور دماغ یہ اصل ہے انسان کے اندر۔ اب آنکھ کہنے لگے میں دل ہوں، کان کہنے لگے میں دماغ ہوں، پیر کہنے لگے میں روح ہوں، یہ خیانت ہے اور ظلم ہے۔ ہمارا مزاج بگڑ چکا ہے، طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں۔ رمضان آیا، تقریروں کی بھرمار، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سخاوتوں کا یقیناً ہے، تم کہو تو ہے، نہ کہو تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے۔ تم جس مدرسے کے لیے زکوٰۃ لینا چاہتے ہو اور اسے سب کچھ بنا کر پیش کرتے ہو، اس مدرسے کے علاوہ کوئی اور بھی تو ہے۔ جس مسجد کے لیے چندہ لینا چاہتے ہو، اس مسجد کے علاوہ بھی تو کوئی اور ہے۔ جماعت والے ایسا جماعت کو بنا کر پیش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کھلی بات خدا رسول کو ڈر کر یہاں کہی جاتی ہے، شاید کوئی کہتا ہو یا کہنے کے اندر جھجک رکھتا ہو، اس کے باوجود یہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنا، تراویح کو چھوڑنا، اعتکاف کو چھوڑنا، کیوں؟ بڑوں نے وہ انجیکشن دے دیا ہے اور وہ گلوکوز چڑھا دیا ہے کہ اب دید ہیں، یہ نمبر آتے ہیں۔ خانقاہ والوں نے وہ سلوگن دیا ہے اور دل و دماغ پر وہ چھاپ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ الا اللہ کی ضربوں کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ رمضان رحمتوں کا، مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ رمضان کیا اپنے اندر جہاد کی تاریخ نہیں رکھتا؟ کیا رمضان میں یوم الفرقان بپا نہیں ہوا؟ میرا اللہ اگر بدر کو شوال میں لانا چاہتا تو لا نہیں سکتا تھا، ذی الحجہ میں لانا چاہتا نہیں لانا سکتا تھا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو صحابہ کرام اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل 16 روزہ رکھنے کے بعد بدر کی وادی کے اندر، لقدق وادی کے اندر، تپتی ریت کے اندر اور گرمی کے زمانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الفرقان کو بپا کیا، اور فرقان کے معنی آتے ہیں، یہی فرقان اللہ نے قرآن کا نام دیا، اور یہی فرقان اللہ نے یوم بدر کا نام دیا۔ آج ہمیں افطاری کی لذتیں، افطاری کی فضیلتیں، سحری کی لذتیں، سحری کی برکتیں، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ،
اور فرشتوں کے آمین کہنے کی باتیں، اعتکاف کی خصوصیتیں، اعتکاف کی فضیلتیں ہمیں یاد ہیں، لیکن یہ جہاد کی باتیں، یہ بدر کی باتیں، یہ فرقان کی باتیں، یہ منافقوں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والے دن کی باتیں آج ہمیں یاد ہے؟ جس اہمیت کے ساتھ رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ، کیا اس اہمیت کے ساتھ ہم اس جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آخر یہ جنگ بدر بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 17 رمضان کے اندر سن 2 ہجری کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بپا فرمایا تھا اور اس کی اہمیت جتائی تھی، اس کی فضیلتیں بتائی تھی، اس کے ایک ایک چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاصیت بتائی تھی۔ ہم نہیں چاہتے نا، ہمیں بیوی چاہیے، اولاد چاہیے، کوٹی چاہیے، ہمیں بنگلہ، ہم نہیں ان کو چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں مدرسے کے راستے سے جنت مل رہی ہے، گنبد بنانے کے راستے سے، مینارہ بنانے کے راستے سے، مسجد کو مصلی دینے کے راستے سے، مرے ہوئے باپ کے نام سے قرآن دینے کے نام سے قرآن دینے کے نام سے جنت مل رہی ہے، مری ہوئی ماں کے نام سے ایک موٹا چاول مدرسے کو دینے سے جنت مل رہی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو زخمی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے قتال کی بات کرنے کی، جہاد کی بات کرنے کی، بیوی کو بیوہ بنانے کی، اولاد کو یتیم بنانے کی؟ اس ظالم یہودی کتے نے، عیسائی کتے نے، انگریز کتے نے، اس اسلام مسلمان دشمن نے مسلمانوں کے مزاج کو خراب کر دیا۔ ہم نے عنوان دیا اسلام کیا اخلاق سے پھیلا، ہر فرد یہی، اسلام تلوار سے نہیں، اسلام جنگ سے نہیں، اسلام جو ہے بدر سے نہیں، اخلاق سے پھیلا۔ ایسی احمقانہ بات، ایسی بے وقوفانہ بات کہ اسلام اور اخلاق کو 2 مد مقابل چیزوں میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اسلام اور ہے اور اخلاق اور ہے، جبکہ یہ دونوں جب ملیں گے نگیٹو پازیٹو، آپ کا جو بلب جلتا ہے، آپ کا جو پنکھا جلتا ہے، آپ کی اے سی جو آن ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر ہیٹر گیزر جو چلتا ہے، ایک تنہا تار دیجئے گا قیامت تک وہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ 2 تار، ایک نگیٹو ایک پازیٹو۔ اسلام جو پھیلا، اسلام کا خلاصہ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اخلاق بھی اسلام ہے، تلوار بھی جو ہے اسلام ہے، بدر بھی اسلام ہے، رات کو مصلی کے اندر سجدہ کرنا بھی اسلام ہے، نبی کا رونا بھی اسلام ہے، نبی کا نیزوں کو، کھیل کو، کرتب کو دیکھنا بھی اسلام ہے، نبی کا حبشیوں کو مسجد نبوی کے گراؤنڈ کے اندر جو ہے نیزے کا کھیل کھلانا بھی اسلام ہے، نبی کا بدر کو جانا بھی اسلام ہے، نبی کا ولید کے قتل ہونے پر، ادبا کے ختم ہونے پر، ابو جہل کے ختم ہونے پر خوشیاں منانا بھی اسلام ہے، نبی کا 70 جو ہے سرایا کے اندر بھیجنا یہ بھی اسلام ہے، نبی کا 17 غزوہ کے اندر شریک ہونا یہ بھی اسلام ہے، نبی کا میدان جہاد کے اندر سب بندی کرنا یہ بھی اسلام ہے، نبی نے نامزد کر کر کعب ابن اشرف اور دیگر یہودیوں کو آپ نے کہا کہ جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، نبی کا ان کو قتل کا حکم دینا اور ان کے قتل سے نبی قاتل کو اور ان کو جو ہے واصل جہنم کرنے والے کو جنت کی بشارت دینا یہ بھی اسلام ہے۔ اس میں ڈرا دیا اور اس میں نقشہ پیش کیا، بھائی اسلام تو تمہارے پیغمبر تو اخلاق والے تھے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ کہہ کر اس ظالم نے، اس دشمن نے مسلمانوں کے ہاتھ سے جہاد کی تلوار کو چھین لیا، جہاد کے میدان کو چھین لیا، جہاد کے نیزے کو چھین لیا، جہاد کے تیر کو چھین لیا، جہاد کے جذبے کو چھین لیا، اور خود کیا کر رہا ہے؟ ایٹم بم بنا رہا ہے، ہائیڈروجن بم بنا رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے؟ ہم کو کہہ دیا اوپو اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور تم تلوار رکھو گے، تم نبی کے جہاد کا ڈنڈا رکھو گے، اور خود کیا کر رہا ہے؟
فلسطین کے اندر ننگا ناچ ناچ رہا ہے، افغانستان کے اندر خون کی ندیاں بہا رہا ہے، عراق کے اندر وہ قتل عام کا دریا بہائے ہوئے ہے، وہ کشمیر کے اندر، وہ دنیا کے سوڈان کے اندر، لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر اور چیچینیا کے اندر مسلمانوں کے سروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے اور مسلمانوں کے خون کو پانی سے کم قیمت کر دیا ہے، اور اس کو ڈرا دیا کہ ہم دہشت گردی کرنے آئے، ہم قتل اور غارت گری کا بازار گرم کرنے کے لیے آئے، تم وظیفہ لے کر بیٹھ جانا، تلاوت لے کر بیٹھ جانا، مصلی لے کر بیٹھ جانا، تسبیح لے کر بیٹھ جانا، یہ دین ہے، یہ تلوار اٹھاؤ گے، یہ AK-47 اٹھاؤ گے، یہ جہاد کی بات کرو گے، ارے تمہارا اسلام خراب ہو جائے گا، تمہارے نبی پر داغ لگ جائے گا دہشت گردی کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ اکبر، امی جان کی فراست ایمانی پر قربان جائے، اگر وہ آپ کے اخلاق گنانے بیٹھتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی 100 زندگیاں لگ جاتی، نبی کے اخلاق کے ایک گوشے کو بیان نہیں کر پاتی۔ کون سے اخلاق کو وہ بیان کریں گے؟ بیویوں کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ سلوک، دشمنوں کے ساتھ سلوک، اپنوں کے ساتھ سلوک، پرایوں کے ساتھ سلوک، کون سی چیز کو بیان کریں گے؟ امی جان، آپ کی فراست ایمانی پر ہم قربان۔ کیا فرمایا؟ الا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن، میرے محمد کی سیرت کو دیکھنا ہو قرآن کے آئینے میں دیکھ لو، سورہ بقرہ پڑھو گے میرے محمد کا چہرہ نظر آئے گا، سورہ توبہ پڑھو گے، سورہ انفال پڑھو گے، میرے محمد کا بدر اور میرے محمد کا احد، میرے محمد کا تبوک اور میرے محمد کا خندق تمہیں نظر آئے گا، اور تم صدقات اور خیرات کی آیتیں، سخاوت کی آیتیں پڑھو گے، میرے محمد کی سخاوت نظر آئے گی، تمہیں عبادت کی آیتیں تم پڑھو گے، میرے محمد کی تنہائی اور خلوت کے سجدے تمہیں نظر آئیں گے۔ کیا جواب دیا امی جان کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ قرآن اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن کے اندر 850 آیتیں اشارتن کنایتن اور 480 آیتیں وہ جو براہ راست کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا، ایسا ہی لفظ کتب علیکم القتال، سیام کا لفظ نکالو، سیام کے معنی روزے کے، قتال کے معنی جہاد کے، کتب علیکم کہ تم پر فرض کیا گیا، کتب علیکم یہاں الصیام وہاں القتال، ہر مقرر رمضان کے مہینے میں سیام کی فرضیت کو بیان کرتا ہے، بدر کے بارے میں جو لفظ آئے تھے کتب علیکم القتال، اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ امی جان نے کہا کہ نبی قتال کرتے ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی جہاد کرتے ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی زخمی ہوتے ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کا ایک منظر طائف کے اندر نظر آتا ہے، نبی کا ایک منظر عریش چھپر کے اندر بدر کے غزوے کے اندر نظر آتا ہے، نبی کا ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے قید کر دیا تھا شیب ابی طالب کے اندر وہ شکل نظر آتی ہے، اور نبی کا ایک منظر حنین کے اندر نظر آتا ہے، تبوک کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ الا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس کو بھلا دیا، اور اس ظالم نے ایسا سکہ جمایا، ایسی دھاک، جہاد کے نام سے مسلمان گھبراتا ہے، مقرر گھبراتا ہے، مولوی گھبراتا ہے، اور اگر بس چلے ان مولویوں کا، ان مدرسے والوں کا، ان نام نہاد منافق مسلمانوں کا کلام پاک سے جس طریقے سے دماغ کو کھرچتے ہیں، گندی چیز بچہ اگر دیوار پر پاخانہ کر دے کھرچتے ہیں، الیاذ باللہ آج کا مسلمان کا بس چلے کلام پاک سے جہاد کی آیتوں کو کھرچ کر نکال دے، وہ نہیں چاہتا، وہ جس کام کو لیے بیٹھا ہے وہ اسلام ہے، جس کام کو لیے بیٹھا ہے وہ جہاد ہے، جس کام کے اندر وہ کامیاب ہے وہ غازی ہے، اور جس راستے کے اندر مر گیا وہ شہید ہے۔
میں دیوبند کو جاتے ہوئے مر گیا، میں شہید. وہ بریلی کو جاتے ہوئے مر گیا، وہ شہید. وہ جھنڈا چڑھاتے ہوئے مر گیا، وہ شہید. وہ چلے میں مر گیا، وہ شہید. وہ سال میں مر گیا، وہ شہید. بدر کے اندر کیا تھا؟ کیا ہو گئے تھے 16 دن میرے محبوب روزہ رکھ کر؟ کیا صفہ کا چبوترا مدینہ طیبہ کے اندر نہیں تھا؟ رونا روتے ہیں اور دنیا کی بولی بولتے ہیں. ہم اقلیت میں ہیں صاحب، ہم ہندو ملک میں ہیں، ہم سیکولر ملک میں ہیں. کرے تو کہاں کرے، جائے تو کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اسباب بھی تو نہیں ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے. ہم کرے تو کیا کریں؟ یہ 313 کے پاس کیا تھا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. کم جماعت تھی 313 اور مقابل کے اندر 1000 کا لشکر، 2 گھوڑے، زخمی گھوڑے، ٹوٹی تلواریں، اونٹ، اور ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کی بیٹھنے کی نوبت. نہ تیر نہ زیرہ، کسی کے پاس ٹوٹی تیر ہے، زیرہ کمان نہیں، کمان ہے تیر نہیں ہے، زیرہ ہے تیر و کمان نہیں ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت. اسباب کہاں تھے؟ مسلمان تو اسباب کا پجاری بن گیا، تو تیر کا پجاری بن گیا، تو تلوار کا پجاری بن گیا. کیا تو بدر کے میدان میں وہ پہاڑ نہیں دیکھتا جہاں میرے رب نے جبرائیل کو نازل کیا تھا، میکائیل کو نازل کیا تھا، اسرافیل کو نازل کیا تھا؟ تو بدری مسلمان بن کر تو دیکھ، جبرائیل گھوڑے پر بیٹھا ہے ابو قتادہ کے، وہ تیری مدد کے لیے آنے کے لیے بےتاب ہے. وہ ابو ایوب کا امامہ ڈالے ہوئے ہے، وہ تیری مدد کو آنے کے لیے بےتاب ہے. اٹھ تو صحیح، آجا میدان میں، آجا اس کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، آجا ان منافقوں کا، ان یہودیوں کا، ان اسلام اور مسلمان دشمنوں کا وہ ڈر نکال، وہ خوف نکال، وہ ہیبت نکال، وہ بزدلی نکال جو دل کے گہرائی میں خون کے قطرے قطرے میں انہوں نے داخل کر رکھی ہے. بھائی دین اسلام سے پہلا ہے، اخلاق سے پہلا ہے. نبی نرم دل تھے، نبی عفو تھے، نبی کریم تھے، نبی جو ہے نرم دلی سے مسکرا کر دشمنوں کو معاف کر دیا. مار فتح مکہ میں موقع پر فرمایا، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جنہوں نے آپ کو برے، نبی لا تثریب علیکم اليوم کہا، نبی نے طائف والوں کو معاف کر دیا. ارے بزدل، صرف میٹھا میٹھا ہف اور کڑوا کڑوا تو کعب ابن اشرف کے قتل کا حکم دیا، 70 یہودیوں کے قتل کا حکم دیا، 700 اسلام اور مسلمان دشمنوں کے صفایا کرنے کا نبی نے حکم دیا. نبی نے میدان بدر کے اندر جگہ بتائی، یہ ابو جہل کی قتل کی جگہ ہے، یہ اتبا کی، یہ شیبہ کی، یہ لبید کی، یہ جو ہے فلاں کی، یہ ولید کی. یہ سیرت نہیں. کس نے تجھے دھوکہ دیا؟ جس وقت جو کام کرنا ہے میرے بھائی، وہ کام اس وقت نبی کی سیرت ہے. اگر اخلاق سے کام چل سکتا ہے تو 13 سال کے اندر ابو جہل مسلمان ہو چکا ہوتا تھا، اتبا مسلمان ہو چکا ہوتا تھا. کیا نبی اس وقت بد اخلاق تھے؟ مکی زندگی کے اندر نبی کے اخلاق نہیں تھے. انک لعلی خلق عظیم کی سند کیا آپ کو نہیں ملی تھی؟ آپ کے اخلاق سے بڑھ کر نہ اب تک کوئی با اخلاق پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسے اخلاق والا پیدا ہو سکتا ہے. اس مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر نبی کے کس اخلاق کو دیکھ کر کیا ابو لہب نے یہ نہیں کہا تھا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا؟ اے محمد تم کہتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کا نام لو اور وحدانیت کا اقرار کرو کامیاب ہوگے. کیا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا؟ کیا تیر چلے تھے؟ کیا تلوار نیام سے باہر آئی تھی؟ کیا نبی نے جہاد کا اعلان کیا تھا؟ ارے جہاد ہجرت کے بعد سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوا تھا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیا اب تمہیں اجازت دی گئی ہے جہاد کی؟ اس اخلاق سے کون کافر مسلمان ہو گیا؟ کس نے اون کی اوجھڑی ڈالنا چھوڑ دیا؟ ارے
اخلاق سے جہاں کام چل سکتا تھا وہ صدیق کا کام چل سکتا تھا، وہ فاروق کا کام چل سکتا تھا، وہ علی کا کام چل سکتا تھا، وہ یاسر کا کام چل سکتا تھا، وہ سمیہ کا کام چل سکتا تھا، وہ عبد الرحمن ابن عوف کا کام چل سکتا تھا، جن کو اخلاق کی زبان سمجھ میں آتی تھی نبی نے ان کے سامنے اخلاق کی زبان کو پیش کیا، اور جنہیں اخلاق کی زبان سمجھ میں نہیں آئی نبی نے بدر کے اندر ان کو تلوار کی زبان سے سبق سکھایا۔ اخلاق سے بات بتانا بھی نبی کی سیرت، اور تلوار اٹھانا بھی نبی کی سیرت، میدان میں آنا بھی نبی کی سیرت۔ ایک آدمی ایک کتے کو پانی پلاتا ہے، بھوکا کتا ہے، پیاسا کتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اخلاق کا کام ہے، بد اخلاقی کا کام ہے؟ ہندو پلائے، مسلم پلائے، اخلاق کا کام ہے۔ اب کتا کھایا اور کتا پیا، لیکن اب جیسے ہی کھایا، جیسے ہی پیا، اس کی ماں کو کاٹنے کے لیے دوڑا، اب وہ ڈنڈا اٹھایا، اب وہ غلیل اٹھایا، اب وہ تلوار نیزہ اٹھایا، اب وہ بندوق اٹھائی اور کتے کو مارنے لگا۔ اب کہو کہ بھائی ابھی تو تم اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب تم دہشت گرد بن گئے؟ نہ، جب پانی پلانا تھا تو وہ اخلاق تھا، اب کتے کو مارنا اخلاق ہے۔ طائف کے پتھر کھانا اخلاق تھا، یہ ابو جہل کی قتل کا دکھانا اخلاق ہے۔ وہاں شیب ابی طالب کے اندر چمڑے کھانا اخلاق تھا، تو یہاں حضرت حمزہ کو، حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت علی کو مبارک بنا کر عتبہ کا، شیبہ کا جسم کے ٹکڑے کرانا اور ان کی منڈی اڑانا، یہ نبی کے اخلاق اور نبی کا کردار ہے۔ تم صرف دھوکے میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہیں بیوی کی غلام ہو، بیوی کا پیار چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، اولاد کا پیار چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تم، اور کہتے ہیں اخلاق سے ہم امت کو، اخلاق سے ہم قوم کے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ ارے مسلمانوں کی حالت غلام ہے یا حاکم کی ہے؟ ہندوستان کے اندر کیا مقام ہے مسلمانوں کا؟ حاکمانہ، یعنی اس سے دیکھ کر ہندو ڈرتا ہے یا ہندو سے مسلمان ڈرتا ہے؟ کس کی چل رہی ہے تھانوں میں؟ کس کی چل رہی ہے عدالتوں میں؟ کس کی چل رہی ہے کارپوریشن آفس میں؟ کون بیٹا ہے ودھان سبھا میں؟ کون کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے اندر؟ مسلمان قوم کی حیثیت کیا ہے؟ غلام کی ہے، آزاد کی ہے؟ دو قوموں میں کیا آزاد قوم غلام قوم سے عبرت پکڑتی ہے یا غلام قوم آزاد قوم کی نقالی کرتی ہے؟ غلام مالک کی نقالی کرتا ہے یا مالک غلام کی نقالی کرتا ہے؟ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان قوم کی حیثیت ایک غلام کی حیثیت ہے، وہ ایم ایل او کی چاپلوسی کے اندر لگا ہے، وہ منسٹروں کے جھوٹا کھانے کے اندر لگا ہے۔ اخلاق تم دکھاؤ گے؟ اس کتے کو دیکھ کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈالنے والی یہ ذلیل، محکوم اور غلام قوم اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے گی؟ اپنی ماں اور بہنوں کو، جس کا نام سمیہ اور فاطمہ، عائشہ اور قتیجہ، انگریزوں کی اترن جنس پینٹ پہنا کر محکومانہ اور غلامانہ زندگی گزارنے والی قوم کیا اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے گی؟ اسلام آج ہندوستان کے اندر، عالم کے اندر اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ خود اسلام کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑ رہا ہے، اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ نہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ کشمیر میں میری ماں کی آبرو لٹی، گجرات کے اندر 900 مساجد کو شہید کر دیا گیا، چیچینیا کے ایک ایک گڑھے کے اندر وہاں پر سینکڑوں ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹ کر وہاں پر زندہ درگور کر دیا گیا۔ ابو غریب جیل آج جو ہے سسک رہی ہے، گوانتانامو بے کی جیل سے آج چیخیں جو ہے اٹھ رہی ہیں، آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری کی جیلوں تک آج مسلمان دہشت گردی کے کیس کے اندر لپٹا چیخیں مار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ آج گھروں کے اندر ان کی عورتیں سسکیاں لے رہی ہیں، ان کے بچے یتیمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قوم اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر سے دوسروں کو جو رام رام کہنے پر مجبور ہے، جو دوسروں کے سامنے نمستے اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہنے پر مجبور ہے اور جے جے کال کرنے پر مجبور ہے، چاپلوسی کرتی ہے، چہرے بناتی ہے۔ ارے خود
آج اسلام اس پوزیشن میں آ گیا کہ سب کچھ ہمارا گیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، الٹا آج ہمیں کانفرنسیں منعقد کرنی پڑ رہی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تف ہے، لعنت ہے، مجھے افسوس ہے، مجھے رحم آتا ہے ان کانفرنسوں کے منعقد کرنے والوں پر۔ کیا اسلام اتنا غریب ہو گیا؟ اسلام کیا آج اتنا یتیم ہو گیا کہ اس کا دفاعی وکیل تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا۔ اسلام اخلاق اور تلوار کے مجموعے کا نام ہے، اسلام طائف اور بدر کے مجموعے کا نام ہے، اسلام شیب ابی طالب اور حنین اور تبوک کے مجموعے کا نام ہے۔ کمینوں، تم نے اسلام جہاد کو اسلام سے کاٹ کر ان ظالموں کو موقع فراہم کیا کہ بھئی جہاد اور دہشت گردی دونوں ایک چیز ہے۔ اپنی لاٹھی کو رکھتے، اپنے عصا کو رکھتے، اپنی تلوار کو رکھتے، اپنے نیزے کو رکھتے، اپنے جذبہ جہاد کو زندہ رکھتے۔ خاص طور سے میں روزے کی حالت میں منبر رسول پر اگر اس جماعت اور اس تحریک کے کسی ذمہ دار تک یہ بات جا رہی ہو، موت سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ مرکز نظام الدین کے اندر بیٹھے ہوئے یہ عمرا، یہ بڑے بڑے ذمہ دار، میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر، کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اس تبلیغی جماعت نے اس امت کو جتنا جہاد سے کاٹا اور جتنا بدر سے کاٹا، جتنا جذبہ شہادت سے کاٹا، کوئی اور تحریک کسی اور جماعت نے نہیں کاٹا۔ قادیانیوں نے جو کام کیا اور انگریز کی پیدا کردہ تحریکوں نے جو کام کیا، آج انجانے کے اندر اپنی جماعت کو جہاد کا مرتبہ دے کر، اپنی جماعت کے اندر مرنے والے کو شہید کا مرتبہ دے کر، اور اس میدان کی مٹی جسم میں لگ کر میدان جہاد کا مرتبہ دے کر، رمضان کے اندر جماعت میں نکل کر بدر کا مقام دے کر، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ کتے سے بدتر موت یہ لوگ مریں گے جو بدر کا مذاق اڑاتے ہیں، اصحاب بدر کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میری بات اگر سمجھ میں نہ آئے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن اٹھائیے گا۔ میں جذبات میں آ کر بول رہا ہوں، میں جماعت کا دشمن ہوں، میں چلے کا دشمن ہوں۔ ایک جگہ اشتہار لگا تھا، رمضان ایسے گزارے۔ ایک امیر جماعت جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ رمضان گالیوں کے ساتھ ایسے گزارے۔ کبھی کیبل آپریٹر پر اس کا جملہ نہیں کسا ہوگا، کبھی جوے خانے کے بارے میں اس نے تبصرہ نہیں کیا ہوگا۔ ہماری فکر امت محمدیہ کے اندر جذبہ جہاد بیدار ہو، امت محمدیہ اپنا وہ شہادت کا تاج دوبارہ پہن لے، امت محمدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو کی تاریخ، بدر کی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اور یہ کہنے لگا کہ نہ، یہ تو مہینہ گالیوں کا مہینہ، یہ گالیاں ہیں، یہ گالیاں ہیں۔ چوتھے پارے میں کنتم خیر امتین، جس کو جماعت والے جیسے ہر جو ہے تحریک کا، کانگریس کا، بی جے پی پارٹی کا، ٹھاکرے کی پارٹی کا، جماعت اسلامی کا ایک سلوگن ہوتا ہے، سلوگن کے طور پر اس آیت کو انہوں نے استعمال کیا، گویا یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ ایسا بتائیں گے کہ جبرائیل مرکز نظام الدین کے اوپر، امیر جماعت کے اوپر یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور جو جماعت کا کام کر رہا ہے وہ اخرجت للناس، نکالے گئے چلوں میں، نکالے گئے سالوں میں، نکالے گئے جو ہے 4 مہینوں کے اندر، اور امر بالمعروف نماز کی دعوت اور نہیں عن المنکر منہ میں لگام، کچھ نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، دیکھو یہودیت سے باز آ جاؤ، نصرانیت سے، منافقت سے باز آ جاؤ۔ منافق، اس بدر کے جنگ کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا؟ اس لیے یوم الفرقان کہا گیا کہ آج منافق، آج مومن الگ ہو گیا۔ یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ آج سچے پیٹھے والے
اور جھوٹے پیٹے والوں کی شناخت ہو گئی۔ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن اس لیے کہا گیا کہ سچے نمازی اور جھوٹے نمازیوں کے اندر فرق ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر معارف القرآن کے اندر کلام پاک کے 4 پارے میں جس کو تم نے سلوگن بنایا ہوا ہے کنتم خیر امتن، خلاصہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ امت محمدیہ کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، اعداء اسلام کے سامنے دعوت پیش کرے گی۔ اگر دعوت سے کام نہیں چلے گا تو نیاموں سے تلوار نکلے گی اور جہاد کی قوت سے ان کو منوائے گی۔ یہ دونوں باتیں ہیں، دعوت و جہاد۔ اب ہم نے اس کو کر دیا دعوت و تبلیغ۔ کنتم خیر امتن کا ترجمہ دعوت و جہاد ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے، میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ غلط، منہ مانگا انعام دیا جائے گا کہ ہاں لا اکراہ فی الدین، 2 چیزوں کے اندر فرق ہے۔ کسی کو مسلمان بنانے میں تلوار کا استعمال جائز نہیں۔ کافر جا رہا ہے، تلوار نکالا اور گردن پر رکھ دیا اور کہنے لگے مسلمان ہو تجھے مار دوں گا، یہ حرام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ جائز نہیں۔ کسی کو مسلمان بنانے میں اور اسلام کو نافذ کرنے میں یہ 2 چیزوں کے اندر فرق ہے۔ مسلمان بنانے میں تلوار کا استعمال حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا، تیری مرضی۔ ابو جہل کی زندگی گزار، عتبہ کی زندگی گزار، ابی ابن سلول کی زندگی گزار، شیبہ کی زندگی گزار، تیری مرضی۔ لیکن اسلام کے احکامات کے نفاذ کے اندر اگر کوئی رکاوٹ بنے گا، تلوار چلے گی، نیام سے تلوار نکلے گی، تیر چلے گا اور تجھے سرنگو ہونا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المؤمنین بنے اور خلیفۃ المسلمین بنے، اسلام کے احکامات کو نافذ کرنا انہوں نے چاہا تو اس وقت کے کچھ لوگ جو مرتد ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم خانقاہوں میں جائیں گے، ہم جماعتوں میں جائیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم ذکر کریں گے۔ تو کیا کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خبردار اگر کسی کے حق کے اندر اون کے ساتھ اس کی رسی آتی ہو، اون دیتا ہو اور رسی نہ دیتا ہو، ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل جائے گی۔ یہ نفاذ اسلام کا مسئلہ تھا، مسلمان بنانے کا مسئلہ۔ تو ہندو بن جا، تجھے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جزیہ دے اور آرام کی زندگی گزار لے۔ مسلمانوں، جب تک ہمارے پاس بدر کا سبق تھا اور جب تک ہمارے ہاتھ میں جہاد کی لاٹھی اور شہادت کی لاٹھیاں تھیں، اور جب تک ہمارے سامنے بدر و حنین کا معرکہ تھا، اور جب تک ہماری مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر رہی تھی، ٹیپو کو پیدا کر رہی تھی، محمد بن قاسم کو پیدا کر رہی تھی، اور جب تک خالد ابن ولید کے جذبات ہمارے نوجوانوں کے اندر تھے، اور جب تک ہماری خواتین کے اندر حضرت صفیہ کے جذبات تھے، حضرت زنیرہ اور حضرت سمیہ کے جذبات موجود تھے، اور جب تک ہمارے بچوں کے اندر معاذ اور موبس کے جذبات موجود تھے، کسی یہودی کتے کی مجال تھی جو ہمیں دیکھ کر بھوکے؟ رونا روتے ہو؟ ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں۔ دیکھو طالبان نے بغیر اسباب کے لڑائی لڑی، ہار گیا، شکست کھا گیا، حکومت چلی گئی۔ وہ شکست کھانا کہتے ہیں؟ دنیا کے چپے چپے میں طالبان کے جوتوں کے صدقے میں جذبہ جہاد بیدار ہوا، جذبہ شہادت بیدار ہوا۔ جو بڈھے مر چکے بڈھیوں کے پیچھے چھوڑو ان کو، نوجوانوں اٹھو، آؤ علی کا دامن پکڑو، آؤ ابو بیدا کا دامن پکڑو، آؤ بدری صحابہ کا دامن پکڑو۔ اب یہ بڈھے خون کے رگ اور ریشے کے اندر بڈھی کے پاخانے کے جراثیم اور اس کے حیض و نفاس کے جراثیم اب داخل ہو چکے ہیں۔ تم اس کو زمزم سے دھو، تم اس کو جنت کی نہروں میں غوطہ دو، اب یہ جراثیم مرنے والے نہیں، یہ وائرس ختم ہونے والا نہیں۔ نوجوان، یہ تو سائنس کا زمانہ، یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ تو ایجوکیشن کا زمانہ۔ سمجھو بدر کیا ہے، سمجھو حنین کیا ہے، سمجھو اصحاب بدر کیا ہیں۔ ہماری شان و شوکت کی تاریخ پلٹ کر دیکھو، تم اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرو گے۔ تمہارے گھر انگریزی کتوں کی طرح
تمہاری تہذیب، تمہارا برتھ ڈے نہیں گیا، تمہاری بیوی کی سالگرہ نہیں گئی، تمہارا چہلم غیروں کا نہیں گیا، تمہارا 3 دن کی زیارت بھیڑوں چماروں کے طریقے نہیں گئے، تم اپنے اخلاق سے متاثر کرو گے؟ ارے اخلاق سے متاثر کرنے والی قوم حاکمانہ زندگی گزارتی ہے، تلوار لے کر، تیر لے کر، جذبہ جہاد لے کر، جذبہ شہادت لے کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب حملہ آور ہوئے اور ہندوستان کو فتح کرنے لگے، ایک علاقے کو جب فتح کیا، سومناتھ کے مندروں کے ہاتھ توڑ دیے اور ان کے سروں کو ختم کر دیا اور ان کے وجود اور تشخص کو مٹا کر کلمہ طیبہ کا پرچم جب لہرایا، کافر کو دشمن ہونا چاہیے تھا نہیں، ہندو کو دشمن ہونا چاہیے تھا نہیں۔ علاقے کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو ہندو کی مائیں اور ہندو کی عورتیں آپ کے قدموں میں گر کر رونے لگی، محمد آپ نہ جائیے گا، آپ یقیناً فاتح بن کر آئے، ہمارے مندروں کو، ہمارے مذہب کو آپ نے ختم کیا، اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن محمد بن قاسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک آپ تھے یہ علاقہ رحمتوں والا علاقہ تھا۔ حضرت نے کہا مجھے جانا ضروری، فرمایا اگر جا ہی رہے ہیں ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کا مجسمہ مورتی بنا کر آپ کی پوجا کریں گے۔ یہ ہوتی ہے حاکم قوم کہ جو محکوم قوم پر اپنے اخلاق کا، اپنے کیریکٹر کا اثرات ڈالتی ہے۔ آج مسلمان اور ہندو میں پتہ نہیں لگتا، بیساکھی کا تہوار اور رکشا بندھن کا تہوار، گنیش کا تہوار اور ہولی کا تہوار، یہ منانے والا ان کے سامنے اخلاق سے متاثر کرے گا؟ پہلے اپنے ہندو مت کو ختم کر، انگریزیت کے جراثیم نکال، منافقت کے جراثیم نکال، پہلے تو مسلمان بن۔ جو ہو رہے ہیں وہ قدرت کا کرشمہ، اسپین میں، امریکہ میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، ہندوستان میں، وہ مسلمان ہونا اور بات، اور اسلام کا نافذ ہونا اور بات، اسلام کو نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام ملک کے اندر رہ کر مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، ایک ہندوستانی کلچر کے اعتبار سے محکوم اور غلام ہے، اور دوسرے دینی اعتبار سے مسلمان محکوم اور غلام ہے۔ ہندوؤں کی تہذیب، ہندوؤں کے کلچر، اغیار کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے ہوئے ہے۔ بظاہر 64 سال آزادی کے گزر گئے، اور اس آزادی کو منوانے کے لیے کتنی ہماری ماں اور بہنوں اور کتنے ہمارے باپ داداؤں کو ریل کی پٹری کے پر ڈال کر ٹرین کو گزار دیا گیا، اور کتنوں کو خنزیر کے چمڑوں کے اندر ڈال کر ان کو جلا دیا گیا، اور کتنوں کو پیڑ سے باندھ کر ان کی ماں کی ابرو لوٹی گئی، اور کتنوں کو درخت پر سلی پر لٹکا دیا گیا۔ آج کا ہندوستان دیکھنے کے لیے بھی شیخ الہند نے اگر آج آ جائے، شیخ الاسلام آج آ جائیں، ٹیپو آج آ جائیں، کہیں گے افسوس اس ملک کے ایسی آزادی کے لیے میں نے اپنی بیوی کو بیوہ بنایا، اولاد کو یتیم بنایا۔ کون سے ملک کی بات کرتے ہیں، کون سی زندگی کی بات کرتے ہیں؟ آزاد لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرنے گئے۔ مقوقس جو قبطی بادشاہ تھا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کو سن کر ایک جزیرے کے اندر چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مصر سے اس جزیرے تک آنے کے لیے ایک پل ہے، اس پل سے مسلمان آ کر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے اس پل کو توڑ دیا اور جلا دیا، اور سمجھ لیا کہ اب ہم آزاد ہیں، اب ان کا خدشہ اور ان کا ڈر ہمیں نہیں ہے۔ ایک طرف مقوقس کے پاس آنے والے پل کو توڑ دیا، اور دوسری طرف اہل شام کو اکسا کر مسلمانوں کے خلاف مصر کے آس پاس وہاں پر اس نے اسلام مسلمان دشمنوں کو جمع کر دیا۔ اب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی حیثیت وہ ہو گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی۔ سامنے جائیں سمندر، اور پیچھے جائیں فرعون، پیچھے جائیں شام کے لوگ، آگے جائیں پل ٹوٹا ہوا۔ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اس کے جذبات اور اس کے خیالات کبھی شکست نہیں کھاتے۔ ہتھیار نہیں، کیسے لڑیں؟ جذبہ تو ہے، کلمہ تو ہے،
قرآن کی طاقت تو ہے، مسلح تو ہے، مسواک تو ہے، تسبیح کے دانے تو ہیں. اللہ جس نے ابو بکر کو کہا تھا نبی نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ غار ثور کے اندر ابو بکر نبی کے ساتھ تھا وہ اللہ کی قدرت تو ہمارے ساتھ ہے، وہ بدر کے فرشتے تو ہمارے ساتھ ہیں. کون سا رونا روتے ہو مسلمانوں؟ کون سی بزدلی اور احساس کمتری کی زندگی گزارتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر مخوقس نے اپنے 2 نمائندوں کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو سمجھا دو کہ بھائی تم بات مان لو، روپیہ دیں گے، پیسہ دیں گے. لالچ دلایا، ان کو لالچ دلایا. یار بدر کے میدان میں سوتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 حضرات کو اپنے یہاں مہمان بنا کر رکھ لیا. مخوقس ڈر رہا ہے، مخوقس گھبرا گیا کہ یہ بیچارے انجانے لوگ کہیں ہمارے امبیسیڈر کو، ہمارے سفیروں کو قتل نہ کر دیے ہوں. بڑا پریشان ہوا. اور اس کے بعد جب 2 دن کے بعد یہ نمائندے مخوقس کے پاس واپس ہوئے تو ان کی حالت بدل چکی تھی. مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر مخوقس سے کہنے لگے جہاں پناہ ان کا پیغام میں یہ لے کر آیا ہوں، یا تو اسلام قبول کرو، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے، یا نہیں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر تم چھٹکارا پالو، یا نہیں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان دونوں کی باتیں سن کر مخوقس کے پسینے پسینے نکل گئے اور اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر 3 ہی چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے، یا تو دعوت، یا تو جزیہ، یا تو موت کا میدان. یہ مسلمانوں کا وتیرہ تھا. 2 چیزوں کو چھوڑ دیا، جزیے کو چھوڑ دیا، قتال کو چھوڑ دیا، جنگ کو چھوڑ دیا. دعوت دعوت دعوت. امت مکی زندگی گزار رہی ہے، امت قسمہ پرسی کی زندگی میں گزار رہی ہے. حکومت ہماری نہیں ہے، سلطنت یڈیورپا اس کا باپ نہیں ہے. 313 تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے صحابی کو بھیجا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ولید آ رہا ہے، ادبا آ رہا ہے، شیبہ آ رہا ہے، ابو جہل آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لیا آپ نے، آج مکے نے اپنے جگر کوشوں کو، اپنے کلیجے کو نکال کر بدر میں پھینک دیا، ہوشیار رہنا. اور یہاں کیا ٹوٹی تلواریں، بنگی، تیرے، زخمی گھوڑے، 1000 کی تعداد، یہاں 313، وہاں 900 گھوڑے، یہاں 2 گھوڑے، وہاں 700 اونٹ، یہاں 7 یا 70 اونٹ. کیا حالت تھی وہاں؟ عیش و عشرت، سارنگی، طبلہ، موسیقی، میوزک، شراب، کباب. اور یہاں صحابہ کرام کا رونا، صحابہ کرام کا روزے کی حالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش چھپر اور صاحبان کے اندر پوری رات اللہ تبارک تعالیٰ کو منوانا. کیا مسلمان ڈر گیا؟ مسلمان پسیج گیا؟ بچے بچے کے اندر جذبہ تھا. بدر کے میدان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو مدینہ طیبہ سے نکلے. 80 کلومیٹر کا فاصلہ، بدر کا میدان. پہنچتے پہنچتے 16 رمضان ہو گئے. 17 رمضان جمعہ کا دن تھا. جو کل 17 رمضان گیا وہ آج جمعہ کا دن تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کے اندر چھٹائی کی کہ کہیں بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، نااہل لوگ تو نہ آ گئے ہو. کون سی بزدلی، احساس کمتری کی زندگی گزار رہے ہو. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب لشکر کے کنارے، صفوں کے کنارے 2 ننھے مننے بچوں کو دیکھا مدینہ طیبہ کے، یہ معصوم کلیاں تھیں جو ابھی پھول بننے سے رہ گئے تھے. ان کے چہروں کے اندر ابھی ماں کے دودھ کے آثار تھے، ابھی ان کا بچپنا رخصت نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ اور معاوض، وہ افرا خاتون جس کے 7 بچے میدان جہاد کے اندر
اندر شریک ہوئے تھے. بدر کے اندر 2 خاوندوں سے 7 بچے پیدا ہوئے تھے. 7 کو انہوں نے بدر کے اندر جھونک دیا تھا. ماں شان کیا کرتی تھی کہ میں شہید کی ماں ہوں, میں مجاہد کی ماں ہوں. آج افرا کا رونا تھا اس لیے کہ آج اس کا خامن نہیں تھا, آج اس کا کوئی اپنا نہیں تھا, بھائی نہیں تھا, ماموں نہیں تھا. معاذ اور معوذ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کا پرچم لے کر بدر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. 313 کو جب جاتے ہوئے دیکھا, اس لشکر جرار پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھا. یہ دوڑتے ہوئے گئے. امی جان افرا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بیٹے آج میرا گھرانہ بد نصیب ہے. تیرا ماما ہوتا میدان بدر میں جھونک دیتی, تیرا ابا ہوتا میدان بدر میں جھونک دیتی, تیرے کوئی چچا ہوتے میدان بدر میں جھونک دیتی. کیا کروں, مجھے جانے کی اجازت نہیں. امی جان کیا کچھ کم ہے ہم کہ ہمیں جھونک دیجئے میدان بدر کے اندر, ہم میدان بدر کے پیوند بن جائیں گے. امی جان قیامت کے دن تم رسوا نہیں ہوگی. یہ 9 سال یہ 10 سال کے بچے تم ہارلکس پیتے ہو, گلوکوز چڑھاتے ہو, رٹھے بناتے ہو اور جاکنگ واکنگ خدا جانے کیا کرتے ہو, مظلوموں پر ظلم کرنے کے لیے, یتیموں کی آہیں لینے کے لیے, علماء پر ستم ڈھانے کے لیے, مؤذنوں کا حق مارنے کے لیے. آخر کس کام کے لیے؟ ان معاوض اور معاذ اور معوذ کے جذبات کے سمندر میں ڈوب مرو کہ جب امی جان نے اجازت دی دوڑتے ہوئے جا کر لشکر کو پا لیا. آقا نے کہا بیٹے تم چھوٹے ہو, جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. حضرت معاذ قربان جائے تیری بہادری پر, تیری شجاعت پر, تیری عقل مندی پر. پیر کو کھڑا کر کر اپنے قدموں کو اونچا کر لیا. فرمایا کیا اللہ کے نبی میں اب بھی چھوٹا ہوں؟ اللہ کے نبی نے مونڈے پر ہاتھ رکھا. بیٹا ضد نہیں کرتے, چلے جاؤ واپس. کیا قربانی تھی, کیا جذبات تھے, کیا ہو گیا مسلمان, کسے تجھے نظر لگ گئی؟ ایک ایک بچے میں, ایک ایک عورت میں اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبات تھے. جو روح کا حیث و نفاق چاٹ کر, جو روح کی غلامی کر کر مانو دولت کی پوجا میں یہ زندگی گوا دے گا, کل معاذ کو کیا چہرہ دکھائے گا, کل معوذ کو کیا چہرہ دکھائے گا, کل حضرت حمزہ کے سامنا کیسے کرے گا, حضرت حسین کا سامنا کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کے مونڈے پر ہاتھ رکھا کیا جملہ ارشاد فرمایا, کیا اللہ کے نبی میں اب بھی چھوٹا ہوں؟ کہا بیٹے تم تو چھوٹے ہو, اب تو تمہاری عمر بڑھ نہیں گئی. کیا کہا؟ اللہ کے نبی جس کے مونڈے پر محمد کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا ہو سکتا ہے. یہ کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, بیٹا تم جا سکتے ہو. ہم آپ کو ابھی سے رونے لگے, کہنے لگے میرا بھائی میدان میں جا رہا ہے, میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم دونوں کو لڑا کر دیکھیے, وہ عمر میں بڑا ہے, وہ قد میں بڑا ہے, لیکن شجاعت کے اندر, بہادری کے اندر میرے کارنامے دیکھیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے آدمی کہاں جا کر جہاد کروں, کہاں میں جاوے شہادت نوش کروں؟ لڑکی کو لائن مارنے سے پہلے کبھی پوچھا تھا؟ کالج کی لڑکی کو بھگا کر لے جانے سے پہلے کبھی پوچھا تھا؟ جمعیتوں کے جماعتوں کے پجاریوں, یہ ہے جذبہ جہاد. معوذ نے کہا اللہ کے نبی کیا چہرہ میں اپنی ماں کو دکھاؤں گا, خط میں بڑھ گیا ہے, وہ دیکھنے میں جو ہے ہٹا کٹا ہے. میرے جوہر دیکھیے بدر میں میری تعریف فرمائیں گے, اور واقعتاً وہ جوہر دکھائے حضرت معاذ اور معوذ نے. کہا کہ کیسے پتا چلے گا؟ لڑا کر دیکھ لیجئے, کون جیتے گا اس کو بھیجیے گا. چپکے سے بھیا کے کان میں کہہ دیا کہ تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو بدر کے لیے, اب مجھے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. نبی ایک کام کرو, تم جنگ ہار جاؤ. کشتی ہوئی, ہار گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معوذ کو بھی شریک کر لیا. نتیجہ یہ ہوا حضرت عبد الرحمن ابن عوف پوچھتے ہیں کہ یہ 2 ننھے منھے بچے 9 سال 10 سال کی عمر, کیا ہو گیا ہمارے جذبے کو, کیا ہو گیا ہمارے جذبہ شہادت کو؟ یہ دنیا لے کر کیا کریں گے ہم, یہ مال لے کر کیا کریں گے, یہ بیوی قیامت میں کام آئے گی, یہ کاروبار قیامت میں کام آئے, لے کر کیا کرو گے مسلمانوں؟ یہ بدر کا مہینہ ہے, یہ فرقان کا مہینہ ہے, یہ قتال کا مہینہ ہے, یہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا مہینہ ہے, یہ جذبہ جہاد اور یہ جذبہ شہادت کا مہینہ ہے, یہ معاذ اور معوذ کا مہینہ ہے, یہ حضرت حمزہ کی بہادری کا مہینہ ہے, یہ حضرت علی کی شجاعت کا مہینہ ہے, یہ معاذ اور معوذ کا چھپک کر وقت کے فرعون اور اس امت کے فرعون کو واصل جہنم کرنے کا مہینہ ہے.
تمہیں سموسوں کی فضیلت یاد رہی، میٹھے لسی کے گھونٹ یاد رہے، ماذ اور موبس کا فرعون امت پر آقا نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، اور موسیٰ کا جو فرعون تھا اس کے مقابلے میں یہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک تھا۔ کم سے کم حضرت موسیٰ کا فرعون جب موت کو دیکھا، آخری لمحات کو دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون کہا تھا کہ موسیٰ ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا۔ محاذ اور واپس دعا کر تیرے جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا، کہتے ہیں بچوں نے پوچھا چچا جان وہ کہاں ہے؟ کہا کہ تم کیا کرو گے؟ ارد گرد لوہے کے حصار، تیروں کی برسات، تلواروں کی جھنکار کے باڈی گارڈوں کے درمیان ہے؟ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ میرے محمد کو وہ گالی دیتا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستایا کرتا تھا، ہماری جان چلی جائے، ہم شہید ہو جائیں، لیکن آج چچا جان ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ نہیں بیٹا تم نہیں کر سکتے، چچا جان پتا تو بتائیے۔ پتا بتایا، راوی بیان کرتے ہیں ایک چیل کی طرح اور ایک پرندے کی طرح جھپک کر معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کے پیر کاٹ دیے۔ ابو جہل کا پیر کٹنا تھا، نیچے وہ آیا، دونوں بھائیوں نے ایک بھوکے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے جسم پر وار کیے۔ اتنا دیکھنا تھا، یہ باڈی گارڈ جو خاموش رہتے، انہوں نے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیر کر دیا اور انہیں جام شہادت پلا کر ان کو شہید کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ موڑے سے کاٹ دیا، چمڑے پر لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلا غزوہ، اسلام کی پہلی جنگ، انہوں نے جنگ کے نقشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب تک یہی سبق سن رہے تھے کہ گالیاں برداشت کرو، پتھر برداشت کرو، تانے برداشت کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ یہ ننھے منھے بچے آج میدان کے اندر معاذ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ مجھے میدان جہاد کے اندر جو ہے آڑ آ رہا تھا، درمیان میں آ رہا تھا، میں نے اس ہاتھ کو پاؤں تلے کیا اور کھینچ کر اس ہاتھ کو جدا کر دیا، اور جنگ ختم ہونے کے بعد میرے محبوب عریش کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس وقت کے فرعون کو فاصل جہنم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ وہ ہاتھ لاؤ، اس ہاتھ کو مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ ہاتھ دوبارہ جو کا تو ہو گیا۔ یہ کارنامے تھے حضرت معاذ اور معوذ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے ان کافروں کو مقتولین کو دیکھنے کے لیے گئے، اللہ نے 313 وہاں 1000 کا لشکر، یہاں نیزے، یہاں جو ہے سب کچھ اور وہاں کچھ نہیں، اور جا کر دیکھا تو 70 لوگ قتل ہو چکے تھے، اپنے اونٹ کے کجاوے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ 70 تو واصل جہنم اور 70 کا مال، 70 کو قید کر مال سمیت غلام بنا کر ہتکڑیاں ڈال کر آقا کے سامنے ان جانثاروں نے پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مردے گننے لگا، ابو جہل کے قریب گیا، بڑا ہوشیار تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکم فیصلہ کرنے والا، سپریم کورٹ کا جج تھا، بڑی عزت تھی۔ اور عاتقہ بنت عبد المطلب کی بیٹی جو حضرت عباس کی بہن تھی، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک پتھر نکلا ہے پہاڑ سے اور اس کے چورے چورے ہوئے ہیں، اور مکے کا کوئی گھر اس چورے سے خالی نہیں ہے، اور یہ اونٹ زخمی ہو کر حرم کے اندر آ کر چیخ رہا ہے، اے مکے کے کافروں، اے مکے کے مشرکوں، اے مکے کے باشندوں، جاؤ قتل گاہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، 3 دن کے اندر تمہارا قتل ہونے والا ہے۔ زمزم غفاری اور ایک صحابی جو امیہ کی حفاظت کے اندر آئے تھے، انہوں نے بتلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امیہ بھی قتل ہوگا، ابو جہل بھی قتل ہوگا، اور قتل ہو کر ان کے لاش کے ٹکڑے یہاں گریں گے۔
ابو جہل کی ہوا خراب ہو گئی۔ مسلمانوں، ابو جہل کا، امیہ کا باوجود دشمن ہونے کے اپنے آقا پر جو ایمان تھا، اپنے آقا کی بات پر جو بھروسہ تھا، یہ اگر بھروسہ تم میں ہوتا، نماز نہ چھوڑتے، داڑھی نہ مڈاتے، اپنے گھر میں ٹی وی نہ چلاتے، چوت کی چیٹی نہ چلاتے، اللہ کے گھر کو ویران نہ کرتے۔ ابو جہل اب جو ہے بہانہ بازیاں کرنے لگا۔ نا جی میرے پیٹ میں درد ہے، میرے رشتہ داری میں شادی ہے۔ کہا نہیں سردار، آپ نہیں تو جنگ کیسے ہوگی؟ منوا لیا۔ ایک دوست ابو جہل کا منڈے میں ہاتھ رکھ کر حرم میں بلالے کو گیا۔ کیا قصہ پیچھے بیک مار رہی نا، پہلے بہت اچھلتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، لوگوں کو اکساتے تھے کہ ان مسلمانوں کا انتقام لو، ان مسلمانوں کا بدلہ لو، یہ مسلمان سر اٹھا رہے ہیں، آج کیوں جناب؟ وہ جہل نے صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ ابو لہب ایک تھا آدمی، اس نے کچھ 1000 روپے قرض دے رکھا تھا، وہ بوڑھا ہو کر نہیں دے سکتا تھا واپس، تو ابو لہب نے اپنی جگہ اس بوڑھے کو بھیج دیا جنگ کے میدان کے اندر۔ اب امیہ کہتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے، اتنا ڈرا، اتنا کپکپایا، لگتا تھا کہ پیشاب اس کے پاجامے سے نکل جائے گا، پاخانہ خطا ہو جائے گا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ امیہ کی بیوی نے تیش دلایا، غیرت دلائی، مرد ہو کر ڈرتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، محمد جو کہتے ہیں ہو کر رہتا ہے۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ نہیں اب شرما شرمی کی بات ہے، نہیں گیا، لوگ بزدل کہیں گے، ایک کام کرتا ہوں، وہ اگلے پڑاؤ سے واپس آ جاتا ہوں۔ اس کے اگلے پڑاؤ سے موت لکھی ہوئی تھی، آقا نے بتایا ہوا تھا، ولید یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، امیہ یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا، بچنے والا کہا تھا، خزاں اور قدر کے گھیرے میں آ چکا تھا، موت اس کی بدر کے میدان کے اندر بلائی جا چکی تھی۔ اب وہ ارادہ کرتا اگلے پڑاؤ، پھر وہاں نہیں ہوتا، اگلے پڑاؤ۔ ابو جہل کہتا مجھے ٹیلی گرام آیا، مجھے تار آیا، مجھے SMS آیا، میری گھر کی حالت، نئے سردار جا نہیں سکتے، تمہارے بغیر جنگ جیت سکتے ہیں۔ موت جو بلائی تھی اس کو معاذ اور موبس کے ہاتھوں جو پٹنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر دیکھا کہ کچھ رمق جان کی باقی تھی، اور جوتا دھر کر اس کے سینے پر مارا، اگر تو اسلام کو قبول کیا ہوتا ملعون، تیری یہ حالت ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیغمبر جیسا ہوتا ہے، پیغمبر کا فرعون بھی ویسا سخت ہوتا ہے۔ موسیٰ مرتبے میں آقا سے کم درجے کے، تو موسیٰ کو جو فرعون ملا وہ مرتبے میں بھی، دشمنی میں بھی کم درجے کا تھا، لیکن یہ امت کا فرعون، آقا نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو تم داڑھی مڈا کہتے ہو، ہجڑا کہتے ہو، مخنث کہتے ہو، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ ابو الحکم نام تھا، اللہ کے نبی نے ابو جہل اس کو لقب دیا، اللہ کے نبی نے امت کا فرعون ہونے کا لقب دیا۔ یہ آقا کی سنت ہے کہ بد دینوں کو، دین کے دشمنوں کو لقب دیا کرتے ہیں، داڑھی ملوں کو ہجڑوں کا لقب، یہ نبی کی سنت ہے۔ جنس پینٹ پہننے والی رنڈیوں کو رنڈی کا لقب دینا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ نبی نے ابو جہل کا لقب دیا۔ یہ نہ کہو کہ ناموں کو بگڑا دیا، ناموں کو ایسا کیا کہ دل خراب ہونے لگے، واقعیتاً فرعون ہونے کا ثبوت دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھر کر اپنا پیر کا پنجہ جو سینے پر مارا، ارے مجھے افسوس مرنے کا نہیں ہے، کتنا گھمنڈی متکبر، واقعی حضرت موسیٰ کے 100 فرعونوں سے اس کی فرعونیت آگے۔ وہ فرعون تو جب ملک الموت کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، آمنت بربی موسیٰ وہارون، یہ کیا کہنے لگا؟ مجھے مرنے کا ڈر نہیں، مرنے ہی آیا تھا، مجھے معلوم تھا، نبی نے کہا کہ میں مروں گا، لیکن کسان کے 2 بیٹوں نے، حضرت معاذ اور معوذ، ان کے والد کسان تھے، ان کے 2 بیٹوں نے اور بچوں نے مجھے مارا، یہ ذلت کی موت کا تصور میں نے نہیں کیا تھا۔ عبداللہ تیری تلوار منڈ ہے، ایک کام کر، میرے نیام سے تیز تلوار نکال اور ذرا منڈی کو نیچے سے کاٹنا، کاٹے بعد بھی اچھی لگنا۔ کیسی انانیت! کہا کہ کیا پیغام تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں؟ شاید ہو سکتا ہے سلام پہنچ جائے، شاید ہو سکتا ہے دل کی دنیا بدل جائے۔ کہنے لگا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، کل جو دشمنی تھی آج بھی وہ دشمنی کی آگ 100 گنا میرے دل میں بھڑک رہی ہے، نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، جاؤ تم اپنے پیغمبر سے کہہ دو۔
اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور لاتوں سے مار کر لے گئے آقا کے دربار میں اور فرمایا آقا یہ رہا ابو جہل کا سر جس کو ماد اور مابس اس امت کے نوجوان ننھے منھے بچوں نے اس کا خاتمہ کیا۔ آقا سجدے میں پڑ گئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا یہ امت کا فرعون تھا، میری امت کا فرعون تھا۔ اس کے بعد جو گھمسان کی جنگ ہوئی اور صحابہ کرام نے جو جوہر دکھائے اپنی شجاعت کے، اپنی بہادری کے، جو کارنامے انجام دیے، حضرت جبرائیل کو آسمان سے اترنا پڑا، حضرت میکائیل آئے، حضرت اسرافیل آئے، اور آج بھی بدر کی وادی کے اندر سب پہاڑ آپ دیکھیں گے سنگلاخ ہیں، یعنی وہ چوٹیاں اور وہ نوکدار پتھر چبھنے والے جس پہاڑ پر حضرت جبرائیل گھوڑے کے ساتھ آئے تھے، حیزوم نام ہے اس گھوڑے کا، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، آسمان کے فرشتے، آج بھی وہ پہاڑ ہے روئی کی طرح ہے، ریت کا پہاڑ ہے وہ روئی کی طرح ہے، آج وہ پہاڑ گواہ ہے۔ مسلمانوں تم بدری بنو، مسلمانوں معاذ بنو، مسلمانوں معاوض بنو، مسلمانوں علی اور حمزہ کی شجاعت کو اپناؤ۔ آج مسلمان اس جوہر سے محروم ہو چکا ہے۔ آج مسلمان رمضان کی فضیلتیں، اعتکاف کی خوبیاں، اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اتنا ثواب پلس 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 کرنا، کیلکولیٹر کے نمبر ختم ہو جائیں، یہ سب یہودی ایجنٹ ہیں جو جذبہ جہاد کو امت محمدیہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی دل کی بات آج زبان پر آ چکی ہے کہ حضرت زنیرہ کا قصہ، حضرت سمیہ کا قصہ، حضرت حمزہ کا قصہ تم بیان نہ کرو۔ کیا چاہتے ہیں یہ امت کو بدر سے توڑنا چاہتے ہیں، یہ امت کو حنین سے توڑنا چاہتے ہیں، یہ امت کو نبی کی تلوار سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ تلوار بھی سیرت ہے، اخلاق بھی سیرت ہے۔ مرغی حلال ہوتی ہے بغیر چھری چلائے؟ اب اسے چھری چلاؤ، اے مولوی صاحب، مودم صاحب، دہشت گرد ہو تم، خون بہاتے ہو۔ چھری چلے گی، اللہ کی عظمت کی بڑائی بیان ہوگی، نجس خون نکلے گا، تب وہ مرغی حلال ہوگی، تب وہ بکرا حلال ہوگا، تب وہ اونٹ حلال ہوگا۔ ہے دنیا کے اندر ایسی کوئی طاقت کہ چھری نہ چلے اور اونٹ اور گائے بکری اور یہ مرغی دمبا حلال ہو جائے؟ یہ دہشت گردی ہے، نجس خون کو نکالنا، امت سے منافقوں کو چھانٹنا، امت سے نبی کے دشمنوں کو چھانٹنا، امت سے ابو جہلوں کو ختم کرنا، امت سے شیبہ ادبا کو ختم کرنا، امت سے نبی کے قاتلوں کے جو ہے نام، نبی کے قاتلوں کے شہدائیوں کو جو ہے ختم کرنا، کیا یہ دہشت گردی؟ اگر یہ دہشت گردی ہے، جاؤ ہاسپٹلوں کے سرجنوں کو ختم کر دو، ڈاکٹروں کو ختم کر دو۔ آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بابا کو کینسر کا پھوڑا ہو گیا، میری اماں کے پیٹ میں گڈھا ہو گیا، ڈاکٹر اٹھایا اس طرح، ڈاکٹر اٹھایا قینچی، ڈاکٹر اٹھایا بلیڈ، تو تم کہہ دو ڈاکٹر دہشت گرد ہے۔ یہ کینسر کا گڈھا بلیڈ کے بغیر نہیں نکل سکتا، یہ امریکہ کی دہشت گردی کا اڈا، یہ یہودیت اور نصاریت اور یہ مشرکوں کے دہشت گردی کا گڈھا۔ بابری مسجد میں اذان نہیں ہو سکتی، بیت المقدس مسلمانوں کو نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ نجیس خون تم نہیں نکالو گے، یہ گندا اور پلیت خون نہیں نکالو گے، اور پلیت خون نکالو گے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ جب چھری چلتی ہے مرغی کی گردن پر نجیس خون نکلتا ہے اور وہ مرغی حلال ہوتی ہے۔ جب تک اس نجیس خون کو نہیں نکالو گے، کہاں نکالیں گے سب؟ بھائی دیوبند کو، وہ جھنڈے کو، وہ خانخواہ کو، وہ چلے کو، وہ مہنے کو، اس میں گئے تو جہاد، اس میں گئے تو جہاد۔ بدر تیرا باپ کرے گا؟ مدینے میں کام نہیں ہو رہا تھا۔ اگر نبی کے اخلاق قرآن تھے اور قرآن میں قتال ہے، قرآن میں سورہ توبہ ہے، قرآن میں سورہ انفال ہے، قرآن میں ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قرآن میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، قرآن میں ہے جہاد کے احکام۔ کیا نبی دہشت گرد ہے؟ کیا قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے؟ مسلمانوں، جب اخلاق کی زبان چلے، اخلاق نبی کی سیرت، اور جب تلوار کی زبان چلے، تلوار نبی کی سیرت۔ بلکہ میں نے پھر وہ بات دوبارہ دہراتا ہوں، جن کو غلط فہمی کا مرض لگ چکا ہے، جن کو جمعیت اور جماعت پرستی کے جراثیم نے
اور وائرس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، وہ اٹھائیں اور کنتم خیر امتین کے اندر خلاصہ تفسیر دیکھیں کہ دعوت پیش کی جائے گی اور دعوت سے کام نہیں چلے گا تو جہاد کی تلوار اور قوت سے کام لیا جائے گا۔ یہی مسلمانوں کا اعلی کار تھا، علاقوں کے علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے، اسلام کو پیش کرتے، دعوت کو پیش کرتے، اسلیم تسلیم قبول کر لیتے، سلامتی مل جاتی، ورنہ جزیہ دینے کو کہتے کہ ٹیکس دے کر رہو، اگر مان لیتے تو ٹھیک تھا، اگر نہیں مان لیتے آؤ میدان جہاد کے اندر، قتال کے اندر، اب موت ہی تمہارا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس کو کہا نمائندے کے ذریعے سے کہ 3 ہی آپشن ہیں، اور اس نمائندے نے کہا نہ تو ان کو مال کی آس ہے نہ دولت کی طلب ہے، زمین و آسمان بھر کر خزانے مل جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں، اور ان کے جیب میں 1 دینار اور درہم نہ رہے تب بھی کوئی فرق نہیں، وہ اپنی زندگی کے مقابلے میں شہید ہونے کو زیادہ چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو کی حیات کے مقابلے میں بیوی کو شہید کی بیوہ کا لقب دینے کے اندر زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے لاڑ پیار کے مقابلے میں شہید کے یتیم بچے کہلانے کے اندر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تب مقدس نے کہا اب ان سے دنیا کی کوئی طاقت ٹکر نہیں لے سکتی، لگتا تھا کہ جھک جائے گا، لیکن جو اس کے چمچے تھے انہوں نے کہا نہ، یہ تو گیدڑ کی بھپکیاں ہیں، میدان بپا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ کارزار اور وہ جنگ کا میدان بپا ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے وہ جوہر دکھائے کہ مقدس کے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمان کے اندر جب عمر بن عاص تھے، مسلمانوں کے اندر جب عمر ابن جموع تھے، مسلمانوں کے اندر جب خالد ابن ولید تھے، مسلمانوں کے اندر جب ٹیپو سلطان تھے، مسلمانوں کے اندر جب محمد بن قاسم تھے، مسلمان ایسی بزدلی کی زندگی نہیں گزارا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آقا نے سچ فرمایا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم العذاب، مسلمانوں جس دن تم جہاد کو چھوڑ دو گے، بدر کو چھوڑ دو گے، شہادت کے جذبے کو چھوڑ دو گے، اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ وہ 313 رہ کر ہزاروں پر غالب تھے، آج 53 ممالک 53 کنٹریز ہمارے ہیں، زمین کے ذخائر، پیٹرول، سونا چاندی، ملٹری، پولیس، عدالت، قانون اور روپیہ پیسہ، بیت المال ہمارا ہے، لیکن یہ یہودی کتے جیسا چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ جس مسجد کو مٹانا چاہے، جس مدرسے کے وجود کو ختم کرنا چاہے، نبی کا کارٹون جب بنانا چاہے، نبی کے خلاف جب فلم بنانا چاہے، اسلام کے خلاف جب سازش کرنا چاہے، مسلم عورت کی آبرو، عصمت، عفت کے چادر کو کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اذا ترک، اگر یہ تیر، یہ تلوار اگر نبی کے اخلاق نہ ہوتے، یہ نبی کا کیریکٹر نہ ہوتا، آقا نے فرمایا کہ جو نماز تلوار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ بغیر تلوار کے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ جو بات مسواک کی بات آپ نے فرمائی، مسواک کی فضیلت امت کو یاد رہی اور تلوار کی فضیلت سے امت محروم ہو گیا۔ نبی کی میٹھا کھانے کی سنت امت کو یاد رہی اور نبی کے عریش کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر سجدہ سر بسجود ہو کر رونے کی سنت کو امت نے بھلا دیا۔ صحابی فرماتے ہیں 313 تھے ہم، تمام کے تمام میدان جنگ کے اندر تھکے ہوئے تھے، ہم رات کو سو گئے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھا پوری رات آقا جگ رہے تھے، اور جب فجر ہوئی ایک درخت کی جڑ میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، 313 کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے جنگ کی اہمیت بتائی، اور یہ اسلام کی وہ پہلی جنگ جس کے اندر بدر کے صحابہ آئے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا، اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی، فرمایا اے بدریو اب تم آزاد ہو، تمہیں بدر کا پروانہ، جنت کا پروانہ مل چکا ہے، اب تمہارے اگلے پچھلے قطعے اگر خدا نہ کرے بدر میں شریک کوئی صحابی آگے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ بھی کرے گا، یقیناً وہ جنتی ہے۔ جب میدان بدر وہ ہے کہ یہاں شریک ہونے والے صحابہ کو اللہ نے جنت کی سند دے دی، جنت کی بشارت دے دی، اور اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام اتنے بابرکت، اتنے مقدس اور اتنے باعظمت، علماء نے مستقی
ایک ایک صحابی کے نام پر کتابیں لکھی، اور علماء نے لکھا ہے 313 جو صحابہ کرام ہیں، اگر کوئی تم بدر میں گئے نہیں، تلوار نیام سے نکالی نہیں، کمان سے تیر چھوڑا نہیں، فلسطین کی شکل نہیں دیکھی، کشمیر کا نقشہ نہیں دیکھا، عراق نہیں گئے، افغانستان نہیں گئے، چیچینیا نہیں گئے، لبنان نہیں گئے، سوڈان نہیں گئے، 313 صحابہ کرام کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرتا ہے، حدیث علماء نے لکھا کتابوں کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ان 313 صحابہ کرام کے نام کے صدقے میں اس بندے کی دعا کو ریجیکٹ نہیں فرماتے، اس کو مسترد نہیں فرماتے۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ نام بکھرے ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ 313 نام بکھرے ہوئے ہیں۔ بڑی مشقت اور جد و جہد کے بعد ایک پرچے کے اندر 313 صحابہ کرام کے نام اپنے گھروں میں ٹنگائیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، یہ وہ شیر سوار ہیں، یہ وہ شہ سوار ہیں، یہ وہ مرد مجاہد ہیں جن کے صدقے میں آج ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، جن کے وجہ سے آج ہمارے چہروں پر سنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے صدقے میں تمہاری ماؤں کے جسم پر برقع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ان تو لکھا دل اصابہ لن توبت ابدا، مولا مولا مدینے کے جگر کو میں نے بدر کے اندر ڈال دیا ہے، آج اگر یہ شکست کھا جائیں گے کل تیرا کوئی نام لیوا نہ ملے گا۔ یہ اسلام کے جگر گوشے تھے، ان کے نام سے اگر آپ دعا کریں گے بڑی محنت سے جمع کر کر انشاءاللہ ایک مدینہ طیبہ کی زیارت کی سی ڈی کہ جس کے اندر آپ بدر کا میدان دیکھیں گے، حضرت فاطمہ کا گھر دیکھیں گے، اور حضرت سلمان جو لوگوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت نہیں کی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس پتھر پر قدم رکھا تھا وہ پتھر کے نشانات، قدرت کی نشانی آج بھی موجود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صالح علیہ السلام کی وہ سی ڈی زیارت مدینہ، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بدری 313 صحابہ کرام کے نام، یہ نام برکت کے گھروں کے اندر ٹنگے رہیں گے۔ ہر آئے دن ہم ایک تغرا دیتے ہیں اس لیے کہ کرکٹ پلیئروں کے، فلم میں کام کرنے والوں کے ہجڑوں کے، اور یہ سیکسی زانیہ فاحشہ اور بدکار عورتوں کے کیلنڈر نکل کر اس جگہ اسمائے بدر، اصحاب بدر کے نام لگیں، اس جگہ آپ کو صلاۃ و تسبیح کا نقشہ نظر آئے، اس جگہ آپ کو نماز کا مسنون طریقہ نظر آئے، اور اس کے ساتھ کون مئی کا لال ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب کہ میں نے اپنے ماں کا دل نہیں دکھایا، اپنے باپ کا کہیں نہ کہیں بھول میں صحیح ولا تقل لهما اف اف تو کہہ دیا ہوگا۔ اور ماں اور باپ کا مسئلہ اتنا نازک، اتنا حساس، ہر چیز کا عذاب اللہ مرنے کے بعد دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھایا ہو اللہ موت سے پہلے وہ نقشہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ چاہے پوری رات تہجدیں پڑھیں، عمرے پر عمرہ کرے، اور یہ پیشانی پٹک پٹک کر سجدے کر 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 پٹک پٹک کر پھوڑ لے، ماں کی نافرمانی کے وبال کو ٹال نہیں سکتا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے حصے دوم کے اندر امام بخاری کے حوالے سے ایک دعا نقل کی ہے کہ وہ دعا اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ماں باپ اسے حق طلب نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے مجھے گالی دے دی، اف کر دیا، میری نافرمانی کر دی، جورو کی بات مان کر مجھے جو ہے کوس دیا۔ وہ بھی انشاءاللہ 5 منٹ کا پیکیج، یعنی کہ 5 منٹ کے اندر آپ پورے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہ ماں باپ سے مغفرت کا پروانہ لینے کی خاص دعا یہ گھر میں ٹنگی رہے گی۔ آتے جاتے ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے، آپ کی نسلیں آپ کو دیکھیں گی پڑھتے ہوئے تو آپ کی نسلیں بھی پڑھیں گی۔ یہ قیمتی تحفے آپ کو بدر کے تحفے کے طور پر مل رہے ہیں۔ حضرات، یہ مہینہ بدر کا، یہ مہینہ جہاد کا، یہ مہینہ مسلمانوں کی فتح کا، یہ مہینہ مسلمانوں کی کامرانی کا، یہ مہینہ کافروں کے دلوں کے اندر اسلام کے خنجر کے پیوست ہونے کا، یہ مہینہ اسلام مسلمانوں کے دل و دماغ کو ٹھکانہ لگانے کا مہینہ، یہ مہینہ امت کے فرعون کے واصل جہنم ہونے کا فرعون کے واصل جہنم ہونے کا مہینہ۔ ابھی اعتکاف کے دن باقی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیے، اللہ کے ہو جائیے،
اللہ سے مانگیے جذبہ جہاد کو، اللہ سے مانگیے جذبہ شہادت کو، بزدلی کو نکال کر پھینکیے، کمینے پن کو اور جماعت پرستی کو، پیٹا پرستی کو، خانخواہ پرستی کو۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام کے پہاڑ کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے۔ تبلیغ نہیں فرمایا، مدرسہ نہیں فرمایا، صفہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، مسجد کے سائے میں، خانقاہ کے سائے میں، دارالعلوم کے سائے میں، مظاہر کے سائے میں، مرکز نظام الدین کے سائے میں۔ یہ نہیں فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الجنت تحت ظلال السیوف، وہ تلوار اپناؤ جس کے سائے میں تمہیں جنت ملے، وہ قدم اپناؤ جو قدم تمہیں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رمضان کریم کے صدقے میں، بدر کے اصحاب بدر کے صدقے میں، بدر کے شہداء کے صدقے میں، بدر کی قربانیوں کے صدقے میں، بدر کے میدان میں، مسجد عریش کے اندر نبی کے رونے اور ان کے آنکھوں کے آنسو کے صدقے میں مولا ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ مولا دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آل اولاد کی محبت نکال دے۔ مولا ہمارا جینا مرنا آخرت کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو۔ مولا موت اور موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا افرا جیسی خاتون صنف نازک، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ جذبات اور وہ خیالات، وہ احساسات، مولا دولت نہیں مانگ رہے ہیں، مال نہیں مانگ رہے ہیں، بلڈنگ نہیں مانگ رہے ہیں۔ فرعون کی اولاد کو مال مبارک ہو، قارون کی نسل کو دولت مبارک ہو، اور حکومت کے چاہنے والوں کو، فرعون کے ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والوں کو حکومت کی کرسیاں مبارک ہو۔ مولا کرسی نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، روپیہ نہیں چاہیے، حسن نہیں چاہیے۔ مولا معاذ کا جذبہ دے دے، معاویہ کا جذبہ دے دے، حمزہ کی شجاعت دے دے، علی کی بہادری دے دے، اصحاب بدر کی قربانیوں کے صدقے میں مولا ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔